میں ہوں میرا افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک افسوسناک خبر شیئر کرتے چلیں۔ رات گئے تک 1122 ریسکو کا عملہ اس خبر کے پیچھے رہا اور وہاں پہ انتہائی قیمتی جانیں جو تھی وہ چلی گئیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مانسہرہ کا یہ نوائی علاقہ ہے بجنا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بجنا کے مقام پر ایک زیر تعمیر مکان تھا اور یہ 3 سکے بھائی وہاں پہ اس مکان کے کنویں سے ان کی نعشیں نکالی گئی ہیں، اور کنٹرول روم کو جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی کیجویلٹی ہوئی ہے تو کنٹرول روم کے انچارج حفیظ الرحمان صاحب فوری طور پر اپنے تجربہ کار غوطہ خور عملے کے ساتھ موقع پر پہنچتے ہیں اور متعلقہ پولیس بھی علاقے کی وہاں پر موجود ہوتی ہے تو ان ڈیڈ باڈیز کو کنویں سے ریکور کرتے ہیں۔ تو جب ان کا شناخت کی جاتی ہے تو ذیشان جس کی عمر 36 سال بتائی جاتی ہے، اور اس میں ایک منیب ہے 28 سالہ اور محمد عمر ہے 23 سالہ۔ یہ تینوں سکے بھائی ہیں اور ڈوڈھیال کے رہنے والے ہیں، رہائشی ہیں۔ لگتا ہے وہ بتانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ کہیں ایک بھائی کنویں میں اترا، پھر دوسرا، تیسرا، اس طرح گیس بھر جانے سے ان کی موت واقع ہوگی۔ لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ تفتیش کرنے والا پولیس کا عملہ ہے اس کو باقی ذرائع سے بھی، باقی پہلو سے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو واقعی کی خبر چونکہ بڑی تھی تو جان آج کل سوشل میڈیا ہے لوگوں تک پہنچی، تو بڑا افسوس ہوا کہ ایک ہی خاندان اور ایک ہی گھر کے سکے بھائیوں کی اس طرح کی جان چلی جانی یقیناً بہت بڑا افسوس ہے۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور ان حادثات اور واقعات سے سبق لے سکتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی ہوتا ہے قدرتی، لیکن انسان اپنی طرف سے کوشش ہی کرتا ہے کہ ایک خاندان کے اگر گھر میں کوئی اچھی دودھ دینے والی بھینس گائے بھی فوت ہو جائے تو انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور 3 سکے بھائی اور وہ بھی نوجوان اور ان کا پورا خاندان، یہ میرے آپ کے لیے تو الفاظ ہیں، لیکن جس خاندان پہ یہ گزری ہے نا وہ بہت کرب سے گزر رہا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اللہم اجرنی من مصیبتی و خلقی خیر منہا، اللہ تعالیٰ ان کے اس دکھ درد میں ان کی مدد فرمائے اور بہتر ان کو اجر عظیم فرمائے۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہم نے جانا ہے، ہم سوچتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ اس وقت دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرو اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھو۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا نام موت ہوتا ہے، تو جب انسان پیدا ہوتا ہے پھر اس کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائے نا، اس میں کسی کو اپنے شر سے بھی دوسروں کو بچائے اور دوسروں کی شر سے بھی خود بچیں۔ اور یہ دنیاوی جو یہ خلفشار ہیں، یہ بے چینی ہیں، یہ بہت زیادہ جو آپ ایک دوسرے سے انسانیت جو نفرت ہے، اس کو سے نکلیں۔ اس سے نکلیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی نے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا۔ وہ جو تھوڑی سی قبر ہے نا، اس کے اندر نہ کوئی باکس ہے، نہ کوئی صندوق ہے، نہ کوئی الماری ہے، نہ وہاں پہ کوئی پیسے رکھنے کی جگہ ہے، اور نہ ان چیزوں کی وہاں پہ ضرورت ہے۔ وہاں پہ اموال کام آئیں گے، جو کچھ ہم نے یہاں بویا ہوگا نا وہاں پہ ہم کاٹیں گے۔ تو میرا خیال ہے جس شخص کو موت کا ڈر ہو اور اللہ تعالیٰ پہ وہ یقین رکھتا ہو اور حاضر ناظر جانتا ہو، اس سے تو کوئی گناہ سرزد ہو نہیں سکتا۔ اگر معاشرہ اسے کوئی کرا بھی دے تو وہ فوری اس پہ نادم ہوتا ہے۔ خدا را ان خولوں سے نکلو، بالکل انسانیت کی قدر کرو۔ یہ سمجھو کہ شاید میرا یہ آج کا دن ہے، پتہ نہیں کب ہمیں آئندہ وقت نصیب ہو نہ ہو۔ بہرحال میں اسی کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گا اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو اس حادثات پہ صبر جمیل بھی عطا فرمائے اور مرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آئندہ اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ مدد بھی کی جائے اور ایک دوسرے کا سہارا بھی بنا جائے۔ اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔